گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اب اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے۔ تبارک اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے برکت والا اللہ۔ زیبا یعنی لائق، مناسب، لائق یا مناسب سمجھ لیں۔ لن ترانی، اے موسیٰ، یہ کہا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ تقاضے، طلب اور خواہش، اور وصال سے مراد ملاقات۔ سبحان اللہ، یہاں اس شعر میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بہت خوبصورت اشارہ ہے قصہ طور اور معراج کی طرف۔ واہ واہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے اللہ تو بڑا ہی برکت والا ہے، تیری کیا ہی شان ہے، واقعی بے نیازی اور سمدیت صرف تیری ہی شان کے لائق ہے، اور تیرے کام بھی کیسے نرالے اور وجد آفرین ہیں۔ کہیں تو میرے مولا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دیدار کی طلب فرما رہے ہیں، طلب عرض کر رہے ہیں، مگر تیری طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ یہاں حبیب پاک علیہ السلام کا مطالبہ بھی نہیں تھا، مگر یہاں تقاضے وصال کے تھے، جبریل امین کو بھیج کر بلوایا جا رہا ہے۔ ایک اور سلام کے شعر میں جو تضمین لکھی گئی بڑی پیاری ہے نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے، کوئی فرق مطلوب و طالب کا دیکھے، کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے، کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ 46واں شعر ہے قصیدہ معراج کا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس میں خرد کس کو کہتے ہیں؟ عقل کو کہتے ہیں۔ جہد یعنی سمت، لالے پڑنا یہ محاورہ بھی ہے کہ امید ٹوٹتی نظر آنا، مایوس ہو جانا۔ عقل کو بھی لالے پڑ گئے، اللہ غنی۔ اعلیٰ حضرت یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام یعنی جب سفر کو گئے تو عقل سے کہہ دو کہ کن خیالوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ نظارہ تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا، سر تسلیم خم کر لے، گزرنے والے گزر چکے ہیں، اور تیری ہوا کو بھی پتہ نہیں چل سکا تو تجھے کیا پتہ چلے گا۔ یہاں تو شش جہاد کی اس کو بھی جان کے لالے پڑے ہیں، یعنی جہد جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ وہ کس کو بتائے حضور کس طرف گئے، دائیں گئے، بائیں گئے، سامنے گئے، پیچھے گئے، اوپر گئے یا نیچے گئے، یہی ڈائمنشنز ہیں نا، یہی جہتیں ہیں، مگر آقا تو وہاں گئے، نہ جہت ہے، نہ سمت ہے، نہ مکان ہے، نہ مکانیت ہے، نہ جسم ہے، نہ جسمانیت ہے، تو کسے بتائیں
کدھر گئے تھے؟ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں 47ویں شعر کی طرف۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ سراغ کہتے ہیں کھوج کو، نشان کو۔ عین یہ عربی کا لفظ ہے، کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ متا یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور یہ کب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیف یہ کیفیات، کیسے۔ الا یعنی کہاں تک۔ سبحان اللہ۔ یہ جو عربی پڑھتے ہیں صرف و نحو، یہ عین و متا، کیف و الا بہت پڑھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کتنے خوبصورت انداز میں ایک ہی شعر میں ان تمام یوں سمجھیے کہ اصطلاحات کو استعمال کیا کہ کوئی بتائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے، کب گئے، کیسے گئے، کہاں تک گئے۔ ان تمام سوالات کے جواب کسی کے پاس نہیں، کیونکہ نہ وہاں کب اور کہاں کا تصور، نہ کیسے اور کہاں کا تصور، نشان نہ کوئی آپ کے سوا اس راہ کا مسافر تھا، نہ کوئی آپ کے ساتھ تھا، نہ کوئی منزل کا نشان تھا، نہ پڑاؤ کرنے کی جگہ تھی۔ یہ ساری باتیں عام عالم کی باتیں ہیں، وہ تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ اللہ غنی۔ اتنی ساری ٹرمینالوجیز، اتنی ساری اصطلاحات استعمال کر کے سمجھا دیا کہ یہاں عقل کا کام نہیں ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ نبی پاک کیسے گئے، کہاں گئے، کب تک گئے، راستے کا سراغ کیا تھا، کیونکہ ساتھی بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں اور 48واں شعر سنتے ہیں۔ ادھر سے پیہم تقاضے آنا، ادھر تا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے۔ پیہم یہ مسلسل لگاتار کے لیے استعمال ہوتا ہے، تقاضے طلب کے لیے، بلانے کے لیے آتا ہے، ابھارنا، اکسانا اس کے لیے آتا ہے۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ادھر بارگاہ رب العالمین سے ملاقات کے بار بار تقاضے ہو رہے تھے، اور ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور ہیبت و شوقت اور روب و دبدبے کی وجہ سے قدم بڑھانا احترام کے تقاضوں کے پیش نظر بڑا مشکل ہو رہا تھا، مگر جمال و رحمت خداوندی حوصلہ بڑھا رہی تھی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ملاقات کی سعادت کے لیے آگے بڑھے۔ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت یوں سمجھیے مکسچر آف کیفیات بیان کیا ہے۔ وہاں سے تقاضے ہیں، یہاں سے خوف بھی ہے، مگر امید بھی ہے، جلال بھی، ہیبت بھی ہے، اور جمال الہی اور رحمت الہی کے خیالات بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس کیفیات میں اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراج لکھا ہے۔ آئیے اب ان چاروں اشعار کو دوبارہ سنتے ہیں اور پھر اس کو طرز میں بھی سنیں گے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پیہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھ کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شیلن ترانی، کہیں تو وہ جو شیلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، حیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، حیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے گے یا خود جہد کو لالے، پڑے گے یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پیغام تقاضے آنا، ادھر سے پیغام تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا،
بت کا سامنا تھا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہے چار سوئے شہرا معراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شہرا معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔